وزیر ثقافت، سیاحت و نوادرات حکومت سندھ جناب سید سردار علی شاہ صاحب سے میں التماس کروں گی کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ جناب سید سردار علی شاہ صاحب۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے اساتذہ، میں سب کی کتنے کے نام لوں، خاص طور پہ صدر مجلس آپا زہرا نگاہ صاحبہ اور ہمارے میزبان امن شاہ صاحب، مجھے ایک بات آپ کے سامنے کنفیس کرنے میں مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں فیل ہو رہی کہ جب بھی میں یہاں پہ آیا ہوں عالمی اردو کانفرنس میں، گزشتہ 2-3 کانفرنسز میں مسلسل شرکت کی ہے، تو میں ایک وزیر کے طور پہ نہیں، ایک چھوٹے سے لکھنے والے اور ان سارے بیٹھے ہوئے جتنے اساتذہ کے ایک شاگرد، ایک طفل مکتب کے طور پہ شامل ہوا ہوں۔ کیونکہ مجھے پتا ہے، اس چیز کا اندازہ ہے کہ سرکار اور اس کے وزیر، ان کی زندگی کو کتنا دوام ہوتا ہے اور ان کی لائف کا اسپیل کتنا ہوتا ہے مجھے پتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ حسینہ معین اور نور الہدیٰ شاہ کی زندگی فقط ان کی طبعی زندگی نہیں ہے، آنے والی نسلوں تک ان کی زندگی رہنی ہے۔ سب سے خوشائند بات میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب نے، امن شاہ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے عالمی اردو کانفرنس کے نام میں ایک حقیقی اور صحیح پاکستان کو تشکیل دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ پاکستان جو 1947 میں قائم ہوا، 47 میں، اور 43 سالوں تک وہ خواب تشنہ رہا کہ ایک فیڈریشن، اس کی روح کیا ہوتی ہے، ایک فیڈریشن کس طرح چل سکتی ہے، ایک وفاقی نظام اپنے ملک میں موجود ان سارے کانسٹیٹوئنٹ یونٹس، ہم جو 4 صوبے، ایک تو ہم سے گیا انہی غلطیوں کی وجہ سے جو زائدہ حنا صاحبہ نے اور نور الہدیٰ شاہ صاحبہ نے بات کی، باقی جو 4 اکائیاں موجود ہیں یہ انتظامی اکائیاں نہیں ہیں، یہ آئینی اکائیاں ہیں، اور یہ تاریخ میں ایک آزاد مملکت اور آزاد وطن کے طور پہ ایک تہذیب اور تشخص رکھتی آئی ہے، مختلف صورتوں میں، جن کی اپنی تاریخ، تہذیب، زبان اور ثقافت رہی ہے۔ اور یہ جو آرٹس کونسل میں پاکستان عالمی اردو کانفرنس کے سرے میں جو کانفرنس ہوئی ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ثقافتی کانفرنس ہے، جو اردو جس کو کنیکٹ کر رہی ہے زنجیر کے طور پہ۔ جیسے آج کے پاکستان کو لداخ سے لے کے، کشمیر سے لے کے کیٹی بندر تک سندھو ندی نے جوڑ کے رکھا ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس میں اردو کو وہ عزت حاصل ہوئی ہے، وہ توقیر حاصل ہوئی ہے کہ اس کو کنیکٹ کرنے کی، کہ شاہ محمد مری، نور الہدیٰ شاہ اور ہمارے بھائی جو کے پی سے آئے ہیں، وہ یہ سارے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپا زہرا نگاہ ان کو پریزائڈ کر رہی ہے۔ یہ وہ خواب تھا جو ہم دیکھتے رہے، یہ بات تھی جو ہم کہنے کے لیے اور کرنے کے لیے ہم 73 سالوں سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے 1940 کے ریزولوشن میں ان وعدوں کے تحت ہم شامل ہوئے تھے۔ آپا نور الہدیٰ شاہ نے زبردست بات کی کہ نفرت اور محبت کو بڑھانے کی اور نفرت کو گھٹانے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج سے 6000 سال پہلے
وادی سندھ سندھو تہذیب کی سموری جتنی بھی آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، اگر اس زمانے کا معاشرہ ہتھیاروں سے پاک تھا اور کہیں سے کوئی ہتھیار نہیں ملا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ نظریہ سندھ کی اساس ہے. اور ہم نے نفرت کی بات کبھی نہیں کی. ہم نے دنیا کو دیا، پہیا دیا، ہم نے پہیا دیا. We are the creators of the communication technology in the world. ہم نے کپاس اگائی، اس سے دھاگا تیار کیا، اس سے کپڑا بنایا. ہم نے انڈس میں، اگر انگریزی میں انڈسٹری کہتے ہیں تو ہمیں فخر ہے کہ ہم نے انڈس میں اس صنعت کا بنیاد رکھا جس کو انڈسٹریا کہتے، یونانیوں نے کہا. وقت اور حالات کے جبر میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، یہ ایک طویل داستان ہے. مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ جن ہاتھوں نے، جن ذہنوں نے اس پاکستان میں کوئی محبت کا مینار کھڑا کرنے کے سامنے رکاوٹ بنتے رہے، جو لوگ، ان کو توڑنے کے لیے آرٹس کونسل نے یہ قدم اٹھایا. اور یہ کریڈٹ امن شاہ صاحب کو دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے خوشی ہوئی جب لاسٹ کانفرنسز میں کہ ساری زبانوں کے سیشنز یہاں پہ ہو رہے ہیں. بڑی زبردست بات کی سائنس سر انصاری صاحب نے کہ اردو سب زبانوں سے بنی ہے. اگر قطب الدین ایبک کے لشکر گاہ میں سارے بولنے والے زبانیں موجود تھیں، زبانیں بولنے والے لوگ موجود تھے، اور وہاں پہ مراٹھی بھی تھے، وہاں پہ ترک بھی تھے، وہاں پہ پرشین بھی تھے، وہاں پہ سارے تھے. اگر ترکی میں اس کو لشکر گاہ کہا گیا تو وہ سارے لوگوں کا مجمع تھا، اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ جڑا ہوگا، پھر ایک زبان تشکیل میں آئی ہوگی جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ان میں تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ان کی بھی ہوگی جو یہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ محمد مری ہو یا سردار شاہ ہو یا نور لودا شاہ ہو. ہر سال ریزولوشن پاس ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں گزشتہ 2-3 کانفرنسز میں یہ ریزولوشن شاہ صاحب نے یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ادیب دوست آتے ہیں، جتنے بھی اکابرین، ان سب نے پاس کی ہے کہ ان قومیتوں کو پاکستان میں قومی زبان کا درجہ دیں. آپ سندھی کا، پنجابی کا، پشتوں کا، بلوچی کا بل جو ہے وہ اس اسمبلی میں گزشتہ 10 سالوں سے ٹھوکریں کھا رہا ہے. نیشنل اسمبلی سے ٹھوکر کھا کے وہ جاتا ہے سینٹ میں، اور سینٹ سے ٹھوکر کھا کے وہ آتا ہے نیشنل اسمبلی میں. مگر اسلام آباد میں ہمارے کوتاہ نظر بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب تک آپ ان کو آنر نہیں کریں گے، ان کو عزت نہیں دیں گے، اگر ہندوستان 26 زبانوں کو وہاں پہ قومی زبان کا درجہ دے دیتا ہے تو آپ یہاں پہ ان قومیتوں کو اگر ریسپیکٹ نہیں دیں گے، آنر نہیں دیں گے، تو سمجھ لیں کہ فیڈریشن کی پھر جو زندگی ہے وہ کتنی رہے گی. مجھے نہیں پتا. اب یہ سب آپ پہ آتا ہے. ہم نے اردو زبان کو پہلے دن سے پاکستان کی رابطے کی زبان، نیشنل لینگویج کے طور پہ ہم نے سر آنکھوں پہ بٹھایا. ہم نے اب کیوں، ہم نے 500 سال پہلے عطا ٹھٹوی پہلے شاعر تھے ٹھٹوں میں جس نے اردو میں شاعری کی تھی، ہم نے تب بھی اردو کو آنکھوں پہ بٹھایا تھا. آج کیوں؟ ہم نے تو 200 سال پہلے، 250 سال پہلے سچل سرمست کی شکل میں، اس زمانے میں جب غالب دہلی میں شعر لکھ رہے تھے تو وہ فقیر درازہ میں اردو میں شاعری کر رہا تھا، ہم نے اس زمانے میں بھی آنکھوں پہ بٹھایا. ہم نے آخر میں شیخ ایاز تک، نور الہدا شاہ تک، امداد حسینی تک، جو ہمارے زندہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک کتنی محبت سے انہوں نے اردو میں لکھا ہے. میرے دیدہ ورو، میرے دانشورو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو.
संगवाहन के टकराव में अपनी जंजीर को जगमगाते चलो, मेरे दीदावरो मेरे दानिश्वरो, पांव जख्मी सही डगमगाते चलो। शेख अयाज। तो हम उन सबसे तवक्को करते हैं कि आपका आवाज हमारे आवाज के साथ खड़ा होगा, कि इन जबानों को ऑनर करने के लिए जो कौमी जबानें हैं उनमें जितने भी अहले जुबान उर्दू बोलने वाले हैं वो सारे ये एक आवाज उठाएंगे कि इनको ऑनर किया जाए। इन जबानों को ऐसा ना हो कि बांग्लादेश की तरह फिर हम बाद में हम पछताते फिरे कि हमने बहुत गलती की और जितने बोलने वाले आए और इस पर रिपेंट करते रहे हैं। मैं ज्यादा टाइम आपसे नहीं लूंगा क्योंकि सदर मजलिस को बात करनी है। हमारी तरफ से सिंध में बल्कि पाकिस्तान में ये मैं बात जरूर देना चाहता हूं कि अगर सकाफत एज ए डिपार्टमेंट अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में अब सकाफत ही कनेक्ट कर सकती है, कल्चरल डाइवर्सिटी, यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी अगर वो असास है इस मुल्क की, तो मैं समझता हूं कि ये सकाफत का पहला डिपार्टमेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया था 70s में। और उसके बाद आज तक मेरी लीडरशिप की तरफ से हमें रहा है कि हम जितने भी आर्ट्स काउंसिल में इवेंट्स हों, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल को हम आर्ट का, कल्चर का, अदब का हम एपी सेंटर बनाना चाहते हैं। और ये यूनिवर्सिटी वाला ख्वाब भी शाह साहब का पूरा होगा और ये यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट भी कराची में बनेगी। तो हमारा जितना भी है हम साथ देते रहे हैं। आज हम वजीर हैं, कल नहीं होंगे, कल फिर हमें आपके साथ बैठना है, इन्हीं सफ़ों पे बैठना है, आके इनको ही सुनना है जो हमारे यहाँ पे हमारे तख्लीकार अकाबरीन मौजूद हैं। हमारा साथ कंटिन्यूड रहेगा। अब हमें एक और बात पे मैं बात करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे देख रहा था कि हमारे पास यंगस्टर और नौजवान इतने बड़े ऑडिटोरियम में दो के सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से दूर दूर बैठे हैं लोग, मगर इसमें कितने यंगस्टर बैठे हुए हैं, नौजवान कितने बैठे हुए हैं जो टीनेजर हो। मैं एजुकेशन का मिनिस्टर रहा हूं 1 साल तक। मैंने उर्दू और सिंधी को सूबे में नाफिज करने के लिए प्राइवेट स्कूलों में मैंने उनके साथ झगड़ा भी किया। मैं जितना लड़ा असेंबली के फ्लोर में, मुझे पता है कि आज आपके प्राइवेट 12,500 स्कूल सूबे सिंध में हैं। 30 से 35 लाख बच्चे पढ़ते हैं उनमें। कितने स्कूल हैं जो वहां पे उर्दू और सिंधी पढ़ाते हैं? ये मैं आपके सामने सोचता हूं कि हमारे बच्चों को कल उर्दू पढ़ना और लिखना आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस मुस्तकबिल इसका उर्दू का हमारी जबानों के साथ जुड़ा हुआ है, सिंधी के साथ जुड़ा हुआ है। 72 का ऑर्डिनेंस है, उर्दू और सिंधी एज ए कंपलसरी लैंग्वेज के उनको पढ़ानी है। हमने कोशिश की, उन्होंने स्टार्ट किया, मगर आप सबको उस पर निगरानी करनी है। आपको देखना है कि वहाँ स्कूलों में वो सिंधी और उर्दू पढ़ाई जा रही है या नहीं। फिर स्पोकन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज नहीं रहेगी। सेकंड जनरेशन में वो स्पोकन लैंग्वेज भी खत्म हो जाएगी, वो भी नहीं रहेगी। हमारे बच्चे जो है वो फखरिया तौर पे वो कॉलोकियल इंग्लिश में बात करना वो गवारा करेंगे, मगर वो कभी गालिब का शेर शायद उनके लबों पे हम सुने और शाह लतीफ़ की शायरी भी शायद हम उनके लबों पे सुने, मुझे नहीं पता। तो ये 2-4 बातें मैं आपके साथ रखना चाहता था। आज मैं आ रहा था तो मेरे दोस्त इरशाद भट्टी ने मुझे कहा कि एक मैंने उनसे लिखवा ली, एक बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प सी गज़ल है जो पता नहीं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे वो एक्सचेंज हुई है कि मोइन अख्तर नकवी साहब की गज़ल है, गालिबन शायर लिखे हुए हैं, नीचे नाम लिखा हुआ है। उर्दू को फारसी ने शराबी बना दिया, उर्दू को फारसी ने शराबी बना दिया, अरबी ने खास उसको तुराबी बना दिया।
اہل زبان نے اس کو بنایا بہت ثقیل، پنجابیوں نے اس کو گلابی بنا دیا. دہلی کا اس کے ساتھ ہے، دہلی کا اس کے ساتھ ہے ٹکسال کا سلوک، اور لکھنؤ نے اس کو نوابی بنا دیا. ہم اور ارتقا اسے دیتے بھی کیا معین، ہم اور ارتقا اسے دیتے بھی کیا معین. اتنا بہت ہے، اتنا بہت ہے، ہم نے اس کو نصابی بنا دیا. آئی ڈونٹ نو. بہرحال میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. شاہ صاحب، امن شاہ صاحب، اس وبا کے دنوں میں جو یہاں پہ گیبریل گارشیا مارکیز کے ناول لو ان دا ٹائم آف کالرا کی بات ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس وبا کے دنوں میں عاشق اپنی محبوباؤں سے ملتے ہوں گے یا نہیں ملتے ہوں گے، مگر شاہ صاحب نے عالمی اردو کانفرنس کر کے یہ بھی مثال قائم کیا ہے کہ میں اس کو اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ دس از دا لو ان دا ٹائم آف کرونا.